السلام علیکم، میں محمد رضا خالد ایک اور واقعہ لے کے حاضر ہوں راولپنڈی سے۔ تو واقعہ یہ ہمارے ایک دکاندار بھائی ہیں آگے، ان کے کوئی جاننے والے ہیں، ان سے واقعہ انہوں نے لیا۔ کہتے ہیں کہ ان کو مالک مکان نے ڈیز دے دیے تھے کہ بس مکان آپ جلد از جلد خالی کرتے ہیں، کہہ رہے تھے آپ۔ تو آگے سے انہوں نے کہا کہ آپ مہربانی کریں کرایہ بڑھا دیں جو بڑھانا ہے، میں مجبور ہوں، میں نہیں خالی کر سکتا، بڑی پرابلم ہو جائے گی میرے لیے، میرے 10 سال گزرے یہاں پہ، تو آپ کے ساتھ بھی تعلق۔ وہ کہہ رہے نہیں جی آپ خالی کریں، بس مجھے نہیں پتا آپ خالی کرتے ہیں، بڑی ضرورت ہے تو وہ بندہ آ جائے گا ہمارا رشتہ دار باہر سے، اسے ہم کہاں رکھیں گے۔ کرتے کرتے انہوں نے ادھر ادھر سے باتیں بھی کی، لیگل ایکشن لینے کی بھی سوچی کہ کوئی سٹے ہی لے لیں مکان پہ، لیکن پھر ان کے آس پاس والوں نے کہا نہیں یار چھوڑیں، آپ سٹے وغیرہ کو دفع کریں، یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لیں آپ۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں مکان تلاش کرتا ہوں۔ تلاش کرتے کرتے اب ظاہر سی بات ہے یہاں پہ کرایہ 25,000 پہ چل رہا، تو کرایہ اس سے کم پہ ہی انہیں مکان چاہیے تھا، اچھی جگہ پہ رہتے تھے، بڑا مکان تھا ان کا بہت، تو وہاں سکون سے تھے سنگل سٹوری میں۔ اب جب اچانک ہی خالی کرنے کا کہا تو مکان تلاش کرتے کرتے اپنے ایریے سے بہت باہر جا کے ایک نیا ایریا تھا، ادھر ایک پرانا مکان بڑا بنا، ایریا نیا تھا لیکن مکان وہاں پر پرانا ایک بنا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کرائے کا پوچھا تو کہہ رہے جی یہاں پہ کوئی 15,000 پہ کرایہ چل رہا۔ انہوں نے کہا چلو یار کرایہ تو کم ہے۔ اب پھر مکان کا پوچھا تو کہہ رہے مکان ابھی کوئی خالی نہیں، آپ کو پتا ہے کہ سردیوں میں تو کرائے کا مکان ملتا نہیں ہے، پراپرٹی ڈیلر کہہ رہا کہ نہیں ملتا، سردیوں میں وہ جو مری والے ہیں کشمیر والے ہیں وہ سارے جہاں زیادہ سردیاں ہوتی تو وہ آ جاتے ہیں یہاں پہ، تو کوئی مکان نہیں ملتا۔ اب پریشانی میں ایک مکان خیر وہ اس کا نہیں پتا تھا انہیں کہ کیا ہے وہ مکان، انہیں وہی والا مکان مل گیا۔ اب وہاں پہ انہوں نے بات کی اس کے مالک سے، تو مالک 3-4 دن کے بعد ان کے پاس آیا تو بڑا مشکوک سا بندہ لگ رہا تھا، اس سے انہوں نے پوچھا کہ ارے بھائی یہ مکان آپ کا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میرا۔ کہتا ہے کرائے پہ نہیں دیتے آپ؟ کہتا ہے جی کرائے پہ ہی دینے کے لیے، آپ نے لینا ہے کرایہ؟ کہتا ہے جی میں لینا۔ تو آگے سے انہوں نے بات کی تو کہتا ہے جی 12,000 روپے کرایہ، تو 1 مہینے کا کرایہ مجھے آپ ایڈوانس دے دیں۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ اصل میں ایڈوانس کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، وہ پرانے مالک مکان نے دیا نہیں، تو وہ واپس دے گا تو میں آپ کو دے دوں گا، اس نے مجھے کہا ہوا۔ کہتا ہے جی اچھا ٹھیک ہے۔ تو پھر کہتا پھر بھی کوئی کرایے میں کمی پیشی تو تھوڑی بہت اس نے کر دی، 11,000 روپے کر دی کرایہ، اور بڑا مکان تھا۔ اب یہ بھی حیران تھے کہ اتنے کم کرائے میں اتنا بڑا مکان کیوں دے دیا اس نے۔ اب پہلے تو شفٹنگ کے دوران آپ کو پتا ہے کہ سب سے بھاری سامان اپنے گھر کا ہی لگتا ہے بندے کو، جب اللہ رحم کرے بندہ شفٹ کرتا مکان، تو اب بس وہی شفٹنگ کرتے رہے، بچے بھی تھے ان کے 2، تو شفٹنگ میں لگے رہے بےچارے چھوٹے چھوٹے، وہ بھی کرتے کرتے شفٹ ہو گئے یہ۔ اب ایسے ہی گزر گئے 3-4 مہینے، سامان سیٹ کرتے ہوئے، پرانا کھولتے ہوئے، تو یہ چیزیں بچھاتے بجھوتے یہ وہ۔ اب پھر گھر کے اندر معاملات تھوڑے سے خراب ہونے لگے، کبھی کوئی کرسی کھسک جائے، کبھی کوئی ٹیبل کھسک جائے، کبھی لائٹیں بند ہو جائیں گے وہ۔ انہوں نے بھی زیادہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی، یہ تھا کہ یہ ایک چیز سے پریشان تھے، یہ گیس پانی بجلی تو وہاں پہ ہے، لیکن جو بجلی کے بل ہے وہ انہیں مائنس میں آنے لگ گئے۔ پہلے تو یہ صحیح بجلی وہاں یوز کرتے تھے، موٹر چلاتے رہتے، اور ٹینکی اتنی بڑی تھی ان کو بھرنی پڑتی تھی، موٹر بھی صحیح دبا کے چلتی تھی۔ اس کے علاوہ پھر بعد میں جب گرمی زیادہ پڑی تو انہوں نے اے سی ایئر کولر سے اے سی بھی لگوا لیا، لیکن بل ان کے مائنس میں۔ اب یہ پریشان، لیکن اب اتنے بھی نہیں تھے کہ واٹا والے کسی بندے کو بلاتے، بل بھی مائنس میں آ رہے، اور وہ مکان سے ان کو فائدہ بھی ہو رہا۔ اب مطلب کہ کام وغیرہ ان کے اچھے چلنے لگ گیا، لیکن گھر کے اندر کوئی معاملات بڑے خراب ہونے لگ گئے۔ ان کے بچے کبھی کبھی کمرہ ایک کھولتے تو 2 بچوں کی جگہ وہاں پہ 4 بچے بیٹھے ہوتے، پھر یہ آنکھیں مل مل کے زیادہ یہ اصل میں ایک طبقے سے تھے جو زیادہ توجہ نہیں دیتے، اپنے بیماری سمجھ رہے ہوتے ہیں اس چیز کو جو ایسی ہوتی ہے کہ کوئی ہماری ذہنی بیماری ہے، اور اس کو ڈیفینیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ ہے تو اس طرح نہیں نظر آ رہا۔ تو بہت ماڈرن تھے یہ، انہوں نے دروازہ کھولا تو 4 بیٹھے، پھر کھولے تو 2 بیٹھے ہوتے اپنے ان کے بچے۔ تو پھر ایسے ہی ان کی وائف کے ساتھ، وہ بھی ماشاءاللہ ذہنی کی طرح، آگے کی یونیورسٹی میں ان کی شادی ہوئی تھی، تو مطلب کہ وہیں پہ جدھر پڑھتے تھے تو ادھر سے کوئی حساب کتاب بن گیا تھا، تو وہیں سے تو آگے سے پھر دروازہ انہوں نے کھولا تو پھر ایسے، تو اکثر ایک بچہ ان کا گیا، دوسرا پیچھے بھاگتا گیا، تو پھر 2-3 اور بچے پیچھے۔ اب یہ چیزیں اکثر اوقات ہے رات میں ان کے ساتھ بڑا ہوتا
کہ پھر اس کے بعد چاہے بندہ جتنا مرضی انکار کر دے، وقت آتا بندہ مانتا۔ انہوں نے رات کو دیکھا کہ سیڑھیوں سے ریل پیل ہو رہی ہے، حتیٰ کہ رات کو ایک ٹائم ایسا ہوتا کہ ان کے گھر پہ جیسے پتھر برس رہے ہوں، اس طرح برستے، آواز آتی کہ پتھر لگ رہے ہیں، لیکن کوئی شیشہ دیوار وغیرہ کچھ بھی نہیں ٹوٹتی۔ موبائل میں ان کے پاس ریکارڈنگز ہیں اس چیز کی، آوازوں کی، اور دروازے لاک ہو جاتے خود بخود آدھے 1 گھنٹے کے لیے، کھول نہیں پاتے۔ اٹیچ باتھ روم بھی تھے ساتھ، سب کچھ تھا، فریج بھی تھے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ باہر میں نے کیا کرنے جانا ہے، ٹھیک ہے لاک ہیں تو لاک رہنے۔ تو ان کی وائف کہتی پر کیوں یہ لاک ہو جاتے ہیں؟ تو وہ کہتا مجھے تو نہیں پتا، وہ بھی زور لگاتے تو نہیں کھلتے دروازے، آدھے گھنٹے کے لیے لاک ہو جاتے، 3 سے 3:30، کبھی 3 سے 4 تک لاک ہوتے دروازے۔ انہیں یہ بڑی پریشانی تھی، اور گھر پہ جیسے پتھر برس رہے ہیں، وہ الگ پریشانی انہیں۔ اب ایسے ہی ٹائم گزرتا گیا، واقعات ہوتے گئے، کبھی کرسیاں ٹیبل، تو وہ تو عام سی بات تھی، ہلنے یہ سمجھتے تھے شاید گھر پتہ نہیں ٹیڑھا بنا ہو، کہ سائنس ہی اپنے آپ کو مناتے رہتے تھے۔ اخیر اتنا ڈر کا ماحول ہو گیا کہ یہ سارے بیوی بچے شور ایک کمرے میں، جس گھر میں 3 کمرے تھے ڈرائنگ روم سمیت، ایک کمرے میں کہتے ہیں ہم لوگ رہنے لگ گئے۔ اب جب ایک کمرے میں رہنے لگ گیا تو جو ڈر تھا وہ تھوڑا کم ہو جاتا تھا، لیکن یہ کہہ رہے تھے ہم اتنا ڈرتے تھے ایک کمرے میں، لیکن کمروں کے دروازے کھلتے بند ہوتے، اور اچانک حالانکہ باہر ہوا بھی نہیں چل رہی ہوتی، لیکن ہوا سے جیسے کھلتے ہیں اس طرح، لیکن کہہ رہے ہم بجلی جتنی مرضی استعمال کریں تو وہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوتی تھی۔ اور اس کے بعد یہ جو بل تھے وہ بھی ان کے مائنس میں آتے تھے، کاؤنٹ ہی نہیں ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے اچھی بات انہیں ایک لگتی تھی، کہتے ہیں میں مہینے کا راشن جو لاتا ہوتا تھا تو وہ بھی ایک ہی بار لانا پڑتا تھا مجھے، وہ بھی اتنا زیادہ ہو جاتا تھا، یا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت پڑ جاتی تھی، یا پتہ نہیں کیا ہو جاتا تھا اس طرح۔ اسی گھر میں ان کی ایک بیٹی بھی پھر پیدا ہو گئی، ایک 4-5 مہینے بعد اسی طرح۔ اب یہ گھر کو اس لیے نہیں چھوڑ رہے تھے کہ چلو یار بچے تو چھوٹے ہیں، ہم میاں بیوی ہیں، اگر ہم لوگوں کو راس آ گیا گھر، انہوں نے یہ کہیں سنا ہوا تھا کہ گھر راس آ جاتا ہے بندے کو، یا کوئی چیز راس آ جاتی ہے، ہمیں راس آ گیا تو ٹھیک ہے۔ تو ایک دفعہ انہیں کی پیسوں کی ضرورت پڑی، بڑی شدید ضرورت پڑی پیمنٹ کی، یعنی 20,000 روپے نہیں چاہیے تھے، ان کے پاس تھے نہیں۔ تو ان کے دماغ میں آیا کہ گھر کی تلاشی نہ لے لوں، شاید کہیں مجھے مل جائیں۔ تو انہوں نے گھر کی تلاشی لینا شروع کر دی، تو کوئی کتابیں وغیرہ، اپنی کتابیں وغیرہ جو انہوں نے رکھی ہوئی تھی وہ کھولی، تو اس کے اندر سے پیسے ملتے 20 کی بجائے انہیں 35,000 روپے مل گئے وہاں پہ۔ پھر انہوں نے وہ اپنے استعمال میں لے آئے اور اپنے مسئلے مسائل تھے جو حل کر لیے۔ تو اس کے بعد پھر ان کی بیٹی ہو گئی۔ اب بیٹی وہ جو تھی، وہ تھی تو اتنی چھوٹی کہ رونے والی، لیکن وہ روتی نہیں ہوتی تھی، چپ رہتی تھی اور ہنستی کھیلتی رہتی تھی اور مزے میں تھی۔ کرتے کرتے انہوں نے 2 سال گھر میں پورے گزار لیے۔ مسجد کے مولوی صاحب سے یہ ملنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ یہ وہ ایک نمازی ہوتے ہیں نا جو صرف جمعے کو ہی نماز پڑھتے ہیں اور عید کی پڑھتے ہیں۔ تو ایسے کرتے کرتے انہوں نے پھر نہیں ان کی مولوی صاحب سے ملاقات ہوتی تھی، کبھی ملاقات کرنے جاتے تھے لیکن پھر بھی ہو نہیں پاتی، کبھی کہیں 3 مہینے میں ایک بار چلے گئے کہ ملاقات ہو جائے، ان سے ڈسکس کروں کیا ہے یہ گھر میں کیا ہو سکتا۔ پھر ایک دن انہیں وہی اسی گھر سے ڈر کے مارے نا، جب بندہ ڈرتا تو اللہ اللہ بھی کرتا، زلزلہ آتا ہم کلمہ پڑھتے بہت زیادہ۔ جب معاملات اس طرح کے ڈسٹربنگ ہو جاتے ہیں، ان کی بچی چپ ہے، اکیلے کمرے میں رو نہیں رہی، بیوی مزے سے کام کر رہی ہے، اس کو ٹینشن نہیں کہ چھوٹی بچی ہے، تو پھر ایک دن انہیں مولوی صاحب مل ہی گیا۔ مولوی صاحب سے انہوں نے بات کی، کہتے ہیں کہ آپ بڑے دن سے تو آپ نے کہا ہوا تھا یہاں ایک بھائی ہیں کہ مولوی صاحب سے میری ملاقات کروا دیں، تو کہتے ہیں جی میں اب ادھر ہی نماز بھی پڑھتا ہوں مسجد میں، جتنی میری کوشش ہو سکے تو اتنی ادا کرتا ہوں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں بیٹے وہ آپ بتا دو ذرا، مجھے کام وام ہوتے ہیں، میری عمر بھی نہیں اتنی، تو میں آرام سے 70 سال سے اوپر تھے مولوی صاحب۔ انہیں بتایا تو کہتے ہیں یوں میں اس گھر میں رہتا ہوں، تو انہوں نے سر پہ دونوں ہاتھ رکھ لی مولوی صاحب نے، کہتے ہیں گھر کس نے کہا تھا آپ کو لینے کو؟ کہتے ہیں جی بس وہ تو میں نے لے لیا، تو اس گھر سے مجھے بڑا فائدہ ہو رہا ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں ہو رہا، اے سی وغیرہ سب کچھ میں چلاتا ہوں، اور یہ گیزر وغیرہ ہر چیز، تو میرا بل بھی کبھی کبھی مائنس میں آتا ہے، اور کبھی آتا ہے تو 500-600 سے کا ہی آتا ہے، اس سے اوپر نہیں جاتا، اور بڑا مناسب میرے لیے۔ آٹا دال چینی بھی لاتا ہوں تو 1 مہینے تو زیادہ چل جاتی۔ کہتے ہیں اس گھر کو فوراً چھوڑ دو۔ کہتے ہیں جی میرے بچے وہاں بڑے خوش ہیں، اور کہتے ہیں نہیں پاپا یہاں ہمارے بہت سارے دوست ہیں۔ کہتے ہیں آپ نے دوست دیکھے ان کے؟ وہ کہتے دوست میں نے تو نہیں دیکھے۔ کہتے بچی بھی میری وہاں پہ شور شرابہ کچھ بھی نہیں کرتی۔ تو کہتے بیٹے گھر چھوڑ دیں، آپ میری بات مانتے کیوں نہیں؟
آپ کو یہ چٹی داڑھی سے کچھ سمجھ نہیں آتی؟ تو کہتا میں کیسے چھوڑ دوں، مجھے تو بڑا راس آتا ہے جی، میرے لیے تو بڑا صحیح ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا پھر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے کسی دن کسی کمرے میں جائیں اور آپ کو دوبارہ ملیں ہی نا؟ کہتے ہیں یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں آپ کی بیٹی کبھی آپ گھر جائیں تو آپ کو ملے ہی نہ، آپ کے گھر پہ آپ جائیں تو کوئی بندہ ہی نہ ہو۔ کہتے ہیں نہیں ایسا تو نہیں میں چاہتا۔ کہتے ہیں اس سے پہلے وہ کسی کمرے میں جائیں اور واپس آئیں نہ، یہاں جو پہلے رہتے تھے ان کا ایک بچہ اس گھر میں غائب ہو گیا، اور ہم لوگوں نے بڑے عمل کیے وہاں بیٹھنے کوشش کی، لیکن ہمیں کچھ حساب کتاب سمجھ نہیں آیا کہ کیا یہ کس طرح معاملہ ہو۔ انہوں نے بھی بڑی کوشش کی پتہ لگانے کی، شاید باہر چلا گیا ہو، لیکن اسی طرح ہی ہو گیا ان کے ساتھ معاملہ۔ تو آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے بھی غائب ہو جائیں گھر سے؟ کہتے ہیں نہیں، کہتے ہیں فوراً سے پہلے چھوڑ دیں۔ تو 2 سال تو ہو گئے تھے انہیں، اب دکھ بھی ہو رہا چھوڑتے ہوئے، یار کیا چھوڑنا۔ خیر انہوں نے بات بھی مان لی، انکار کر نہیں سکتے تھے، وہاں پہ رہتے رہتے نمازی بھی ہو گئے تھے اور بڑے پرہیزگار بھی ہو گئے تھے، اور ایک چینل ہے بڑا مذہبی، وہی ان کے گھر میں اکثر چلتا ہوتا تھا۔ اب جب یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا گھر سے جانے کا، دوسرا گھر بھی ان کو مولوی صاحب نے اپنے بندوں کو بھی کہہ کے ان کو جلدی سے تلاش کروا دیا، مل گیا انہیں وہ بھی مناسب سے ہی کرائے میں مل گیا۔ وہاں سے جاتے ہوئے ان کو رونا بھی آ رہا ہے، ان کی بیوی کہہ رہی نہیں ہم نے نہیں جانا، یہ وہ بہت ہی جذباتی ماحول ہو گیا وہاں کا۔ کرتے کرتے پھر یہ وہاں سے شفٹ ہو گئے۔ اب جب شفٹ ہو گئے تو آخری یہ سامان وغیرہ جو تھا 2 کمروں کا لینے آئے، تو ان کو وہاں سے دھکے محسوس ہوئے، جیسے کوئی دھکے مارا، رونے کی آوازیں ہیں جیسے کوئی رو رہا۔ تو ایک اور بھائی بھی کوئی ہارر شو کرتے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ان چیزوں کو بھی میں اپنے جیسا انسان ہی سمجھتا ہوں، کہ جیسے انسان کی فیلنگز ہوتی ہیں تو شاید ان کی بھی ہوتی ہے۔ جیسے آپ کسی انسان کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کو بھی برا لگتا ہو جب ان کا مذاق اڑایا جاتا۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ اس طرح رونے کی آوازیں اور اس طرح تھوڑی سی یار مجھے محسوس ہوئی کہ جیسے بہت برا لگ رہا ہو اس گھر کو کہ ہم جا رہے ہیں۔ خیر کرتے کرتے انہوں نے ہلکا سا دروازہ بند کیا، وہ پھر کھل کے پھر بند ہوا دروازہ۔ گھر کی ان کے پاس کافی تصویریں بھی ہیں جو بڑی عجیب و غریب سی ہیں، انہوں نے دکھائی دی، میں نے ان سے کہا کہ مجھے بھیج دیں۔ کہتے ہیں کہ میں بھیج دوں گا آپ کو۔ اس وقت میرے بائی چانس موبائل بھی نہیں تھا، آتے جاتے ان سے ملاقات ہوئی، چارجنگ پہ بس سمجھ لیں موبائل لگا ہوا تھا۔ تو اب یہی ہوا کہ دوبارہ انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوئی تو سارا کچھ ان سے کلیکٹ کروں گا میں، کہ مجھے دے دیں کہ میں آگے بھی شیئر کر دوں تاکہ وہ بھی چیزیں آپ دیکھ لیں۔ تصویریں بھی تھیں بڑی عجیب و غریب سی، وائٹ کلر کے وہ جو دھبے ہوتے ہیں وہ بھی تصویروں میں نظر آ سکتے تھے واضح، ان کے بچوں کے ساتھ، بچوں کے آگے پیچھے یہاں پر۔ بس پھر گھر انہوں نے شفٹ کر دیا، اور وہ جو معاملات تھے جو ایک وقت کا کھانا لے کے آتے تھے، وہ مطلب کہ راشن لے کے آتے تھے، وہ انہیں مہینے میں اب 3 4 بار لانا پڑتا، اور جو معاملات ہیں تھوڑے سے فائنینشیل ان کے ذرا تھوڑے ڈسٹرب ہو گئے، لیکن اس دوران انہوں نے سیونگ کر کے تو اپنا پلاٹ وغیرہ یہ وہ کافی کچھ کر لیا تھا اپنے لیے، اپنے معاملات صحیح کرنے کے لیے اچھی جگہ پہ پلاٹ بھی لے لیا، تو اس پہ بھی تھوڑا بہت کام شروع ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ باقی خیر کرے۔